حدیث نمبر 1636۔ حضرت زرارہ بیان کرتے ہیں کہ سعد بن ہشام بن عامر نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کا ارادہ کیا تو مدینہ طیبہ میں آئے اور وہاں اپنی زمین بیچنے کا ارادہ کیا تاکہ اس سے ہتھیار اور گھوڑے خرید لیں اور زندگی بھر رومیوں کے خلاف جہاد کرتے رہے۔ جب مدینہ طیبہ آئے اور کچھ اہل مدینہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ان کو اس بات سے روک دیا اور بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں 6 صحابہ کرام نے اس بات کا ارادہ کیا تھا۔ آپ نے ان کو منع کر دیا اور فرمایا، کیا میری زندگی میں تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے؟ اور جب ان لوگوں نے ان کو یہ بات بتائی تو انہوں نے اپنی بیوی سے رجوع کر لیا جس کو وہ طلاق دے چکے تھے، اور اس رجوع پر گواہ بھی قائم کیے۔ پھر وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وطروں کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے کہا، کیا میں تمہیں وہ شخصیت نہ بتاؤں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وطر نماز کا سب سے زیادہ علم ہے؟ انہوں نے پوچھا، وہ کون؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، تم ان کے پاس جا کر پوچھو اور واپس آ کر ان کا جواب مجھے بتاؤ۔ حضرت سعد فرماتے ہیں، میں حکیم بن افلح کے پاس گیا اور ان کے ساتھ چلنے کو کہا۔ انہوں نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس نہیں جاؤں گا، کیونکہ میں نے ان کو ان 2 گروہوں یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قصاص کا مطالبہ کرنے والوں اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان مداخلت سے روکا تھا، لیکن انہوں نے نہ مانا اور چلی گئی۔ حضرت سعد کہتے ہیں، میں نے حکیم بن افلح کو قسم دی کہ وہ میرے ساتھ چلیں، بس ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور ان سے حاضری کی اجازت طلب کی۔ انہوں نے اجازت دے دی اور ہم ان کے پاس اندر حاضر ہوئے۔ انہوں نے حکیم بن افلح کو پہچانتے ہوئے کہا، کیا تم حکیم ہو؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ پوچھا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا، سعد بن ہشام ہیں۔ پوچھا، کون ہشام؟ انہوں نے بتایا، عامر کا بیٹا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے لیے رحمت کی دعا کی اور کلمات خیر کہی۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عامر غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے اور وہ کہتے ہیں، میں نے کہا، اے ام المؤمنین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بارے میں بتائیے۔ تو انہوں نے فرمایا، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کیا، ہاں پڑھتا ہوں۔ فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ قرآن ہی تو ہے۔ فرماتے ہیں، میں نے ارادہ کیا کہ اٹھ جاؤں اور سوچا کہ قیامت تک کسی سے سوال نہیں کروں گا۔ پھر مجھے خیال آیا تو میں نے پوچھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کے بارے میں بتائیے۔ انہوں نے فرمایا، کیا تم سورہ مزمل نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کیا، پڑھتا ہوں۔ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آغاز میں قیام فرض کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، آپ کے صحابہ کرام آپ کے گرد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آخری حصے کو 12 مہینوں تک آسمان میں روکے رکھا۔ اس سورت کے آخر میں تخفیف کا حکم نازل کیا۔ رات کا قیام نفل قرار پایا جبکہ پہلے فرض تھا۔ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا، اے ام المؤمنین، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وطر نماز کے بارے میں بتائیے۔ فرمایا، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک اور وضو کا پانی تیار رکھتے، تو جب اللہ تعالیٰ آپ کو بیدار کرنا چاہتا آپ کو بیدار کرتا۔ آپ مسواک فرماتے، وضو کرتے اور پھر 9 رکعتیں پڑھتے۔ ان میں 8ویں رکعت پڑھ کر بیٹھتے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، اس کی حمد بیان کرتے اور اس سے دعا مانگتے، پھر کھڑے ہو جاتے اور سلام نہ پھیرتے، پھر کھڑے ہو کر 9ویں رکعت پڑھتے، پھر بیٹھ جاتے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے، اس کی حمد کرتے، دعا مانگتے اور پھر ہمیں سنا کر سلام پھیرتے، پھر سلام پھیرنے کے بعد 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھتے۔ تو اے بیٹے، یہ 11 رکعت ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمر رسیدہ ہو گئے
آپ کا بدن مبارک بھاری ہو گیا تو آپ 7 رکعات کے ساتھ نماز کو وتر بناتے اور 2 رکعتیں پہلے کی طرح پڑھتے۔ پس اے بیٹے یہ 9 رکعتیں ہوئی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو اس پر دوام کو پسند فرماتے، اور جب آپ پر نیند کا غلبہ ہوتا یا درد غالب ہوتا اور رات کے وقت نہ اٹھ سکتے تو دن میں 12 رکعات پڑھتے۔ اور میرے علم میں نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات میں پورا قرآن پڑھا ہو، اور نہ ہی آپ نے صبح تک رات بھر نماز پڑھی، اور نہ ہی رمضان شریف کے علاوہ آپ نے پورا مہینہ روزے رکھے۔ حضرت سعد کہتے ہیں میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا اور ان کو ام المؤمنین کی یہ حدیث سنائی۔ انہوں نے فرمایا ام المؤمنین نے سچ فرمایا، اور اگر میں ان کے قریب ہوتا تو میں بھی حاضر ہوتا تاکہ میں ان سے بالمشافہ یہ حدیث سنتا۔ حضرت سعد نے کہا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس نہیں جائیں گے تو میں آپ کو یہ حدیث نہ سناتا، یعنی اب بھی آپ جا کر بالمشافہ سننا چاہیے۔